أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کے سارے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اثقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مع مدایا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ سب دنیاوی کام کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ دونوں جہاں میں مقصود گر تجھ کو آرام ہے، تو ان کا
دامن تھام لے محمد جن کا نام ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما ہے کرم یہ مجھ پہ رب ذوالجلال کا ادنا سا ایک غلام ہوں میں پیر سیال کا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ جھوم جھوم کے پڑھیے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا میں تمہارا ہوں میں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں میں تمہارا حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں میں تمہارا ہوں میں تمہارا اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں مل کے پڑھیے دعا بھی ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں اور میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات سید سروراں دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے
حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کیا۔ آج رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، بڑی ہی پر نور گھڑیاں ہیں، اور رمضان کی 9 تاریخ یعنی آج 9واں روزہ ہے، اور کل کی تاریخ جو 10 رمضان کی ہے، محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ تو آج مختصر وقت میں اس عظیم ماں کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ حضرات گرامی، 2021 کے رمضان المبارک میں نے سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پہ جمعۃ المبارک کا ایک خطبہ ریکارڈ کروایا۔ آج وہیں سے آگے شروع کروں گا، اور آج اس عظیم ماں کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ مومنوں کے قریب ہے۔ یعنی ایک جسم کے اندر ایک جان اتنی قریب نہیں ہوتی جتنا اللہ نے مومن کو اپنے مصطفیٰ کے قریب کیا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا ہمیں اپنی جان پہ اختیار نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کریم کو اپنے غلاموں کی جان پہ قبضہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جس کا میرے نبی کے ساتھ نکاح ہو گیا، جو میرے نبی کے نکاح میں آ گئیں، جو میرے نبی کا حرم بن گئیں، اللہ نے فرمایا وہ کائنات کے مومنوں کی ماں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے جائیں گے، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کی ہسٹری جب شروع کرتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اس خاتون نے کیا کچھ چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ حضور پاک کی عمر 25 سال کی تھی۔ سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر 40 سال کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔ تو یہ سرکار کی پہلی شادی تھی، اور حضرت خدیجہ پاک کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، اور دونوں خاوند دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ بیوہ تھی، اور آپ کو اللہ پاک نے پہلی شادیوں میں سے 2 صاحبزادے عطا کیے تھے۔ ایک کا نام ہند تھا اور ایک کا نام حالہ تھا۔ اور قربان جائیں، اللہ نے کتنا خوبصورت میرے نبی کو اخلاق عطا کیے ہیں کہ
کہ میرے نبی نے حضرت ختیجہ کو بھی اپنے نکاح میں قبول کیا ہے اور ان کی اولاد کو بھی قبول کیا ہے۔ مومنوں کی آپ پہلی ماں ہیں، اسلام کی سب سے پہلی محسنہ ہیں، مومنوں پہ بہت زیادہ احسان کرنے والی خاتون ہیں۔ اور دیکھیں، میری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں تو ہمارے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ پوری کائنات کو بارگاہ رسول میں سکون ملتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں ختیجہ کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خوش کرنا ہو تو حضرت ختیجہ کا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھتے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ پاک کا تذکرہ کریں گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے۔ یار ایک تو ہے نا کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں یا پردے کے احکامات نازل ہوئے یا شریعت کے اصول نازل ہوئے، ایک تو یہ احکام ہیں، خدا کی عزت کی قسم پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت ختیجہ نے کسی مرد سے گفتگو نہیں کی تھی۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں۔ اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باپ بہت بڑے تاجر تھے، پورے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مال آپ لوگوں کے پاس تھا، لیکن باپ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے ابا جی کا کاروبار گرنے نہیں دیا۔ اب دیکھیں، جب کاروبار کرنا ہے تو بڑی بڑی جگہوں پہ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن قربان جائیں حضرت ختیجہ پہ، آپ نے کاروبار بھی چلایا ہے اور کسی مرد کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا ہے۔ آپ نے ایک نوکرانی رکھی تھی، حضرت نفیسہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ عنہا، تو جب بھی کسی کو مال دینے کی باری آتی تو حضرت ختیجہ انہیں کہتی تھی جاؤ فلاں کو مال دے کر آؤ، یا میسرہ کو کہتی تھی جاؤ فلاں کو مال دے کر آؤ۔ کبھی بھی حضرت ختیجہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی آمنے سامنے کھڑے ہو کر کسی مرد سے ڈیل نہیں کی تھی۔ یہ شان ہے کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں لوگ طاہرہ کہتے تھے، جب مصطفیٰ کے حرم میں آئیں تو پھر جبریل بھی سلام لے کر آیا کرتے تھے اور آواز آتی تھی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کی پیاری زوجہ حضرت ختیجہ کو سلام کا تحفہ ہے۔ ایک دور تھا، ایک دور کہ مکہ مکرمہ میں جب تجارت ہو رہی تھی تو تاجروں کو بڑا نقصان ہوا، یعنی کہ پورے مکے میں جو تاجر حضرات تھے ان کو بڑے نقصان کا سامنا ہوا، لیکن اس دور میں بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ رب کا اتنا کرم تھا کہ آپ کو ایک گناہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جب سب کا نقصان ہوا تھا آپ کو اپنے مال میں 11 گنا نفع ہوا تھا، 11 گنا۔ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آج کل تو حرم پاک میں برآمدے وغیرہ اور ساری بلڈنگ ہے، پچھلا جو آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو سارا اوپن ہوتا تھا۔ کعبہ شریف کے پاس سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں مرد اور خواتین جو ہیں وہ جمع ہوتی تھیں، تو مرد الگ ہوتے تھے، عورتیں الگ ہوتی تھیں۔ تو حضرت ختیجہ پاک کہتی ہیں میں بھی اس میلے میں گئی تو آپ فرماتی ہیں اس میلے میں نا ایک تورات کا بہت بڑا عالم آیا ہوا تھا۔ اس تورات کے عالم نے مردوں کا گروپ چھوڑا اور عورتوں کے گروپ میں آ کر کہا او بیبیوں، میرا حق نہیں بنتا کہ میں تمہارے
लश्कर में आऊं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें एक ख़बर देने आया हूं। वो ख़बर ये है कि इस धरती पे एक ऐसे रसूल आने वाले हैं जो सारे रसूलों के सरदार होंगे। तो हज़रत खतीजा पाक फरमाती हैं जो मेरे साथ और औरतें खड़ी थीं, उन औरतों ने उस तौरात के आलम को बड़ी बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहा तू आलिम है, तुम्हें नहीं पता औरतों के लश्कर में खड़ा है, जाओ मर्दों की तरफ। लेकिन हज़रत खतीजा कहती हैं जहाँ हर बात करता रहा था वहाँ मैंने कोई बात नहीं की थी, मैंने बस सर झुकाया था और सर झुका के ये कहा था कि अल्लाह करे उस नबी की रफ़ाकत मुझे नसीब हो जाए। बस ये वही मेरा जुमला था जो काबे के साए में मैंने बोला था कि अल्लाह ने ऐसी रफ़ाकत मेरी अपने महबूब के साथ लगाई कि आज देखें सदियां बीत गई हैं, हज़रत खतीजा पाक का नाम जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे। यार अल्लाह ने ज़माने वालों को फरमाया तुम मेरे महबूब से प्यार करो तो मैं तुम्हें अपना महबूब बनाऊंगा, और जिससे महबूब खुद प्यार करें फिर खुद बताएं उनकी शान का क्या हाल है। आला हज़रत ने बड़े प्यारे जुमले लिखे। आला हज़रत लिखते हैं सय्यमा पहली माँ कहाँ पे अमनो अमान। लो अब मैं इसका तर्जुमा बताऊं। आला हज़रत फरमाते हैं इस पूरे जहान में मोमनों की पहली माँ इस तरह सुकून में है जिस तरह असहाबे काफ सुकून में है। जैसे 15वें पारे में असहाबे काफ का जिक्र है ना कि वो एक गार में गए तो फिर अल्लाह ने उनको वहीं पे रख लिया। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरह असहाबे काफ अमनो अमान में हैं, इसी तरह मोमनों की पहली माँ अमनो अमान में है। अब पढ़ेंगे सय्यमा पहली माँ कहाँ पे अमनो अमान, हक गुज़ार रफ़ाकत पहला। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो असहाबे काफ हैं वो अल्लाह के प्यारे हैं, इसलिए वो गार में बड़े सुकून से हैं। सैयदा खतीजातुल कुबरा ने मुस्तफ़ा के साथ इतनी वफ़ा की है, इतनी वफ़ा की है, जैसे वो सुकून में है ऐसे ही मुस्तफ़ा की ज़ौजा मोमिनों की पहली माँ सुकून में है। हक गुज़ार रफ़ाकत पहला। जिन्होंने मसला कोई नहीं वो पढ़ सकते तो जिन्होंने कोई मसला है बेशक ना पढ़ो। हक गुज़ार रफ़ाकत पहला। यार आज दुनिया में एक शागिर्द की एक उस्ताद से वफादारी होती है, एक मुरीद की एक पीर से वफादारी होती है, एक औलाद की एक माँ बाप से वफादारी होती है, एक मातहत की अपने सरबराह से वफादारी होती है। लेकिन कुर्बान जाऊँ वफादारी का चैप्टर तब मुकम्मल होता है जब सैयदा खतीजा की बात की जाए। सैयदा खतीजा ने हर चीज़ को ठोकर लगा के मुस्तफ़ा के कदमों को कबूल किया था। हक गुज़ार रफ़ाकत पहला। और मेरे नबी ने इनके विसाल के बाद फरमाया था जिसको इमाम बुखारी ने लिखा है, मेरे नबी ने फरमाया खतीजा ने इतना मुझे राज़ी किया है, इतनी मेरी खिदमत की है, अल्लाह ने जन्नत में एक मोतियों का महल बनाया है, उस मोतियों के महल में सिर्फ मेरी ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा रहेंगी। आला हज़रत ने इस पे कलम उठाया। आला हज़रत लिखते हैं अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई।
اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے پاس، ادھر ختیجہ پہنچ رہی ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جا کے میرے محبوب کو کہہ دے آقا ختیجہ آ رہی ہے آپ کا کھانا لے کر، اس کو اللہ بھی سلام کہہ رہا ہے، جبریل بھی سلام کہہ رہا ہے، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرا سلامت پہلا۔ یار ٹائم بالکل تھوڑا ہے، اب میری تقریر کی طرف توجہ کریں گے، لطف بڑھائے گا۔ میری کتنی دیر آنکھیں نم رہی ہیں، سیدہ ختیجہ نے کس طرح مصطفیٰ سے وفا کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امی جی کی شان تو بڑی ہے، اللہ نے جو امی جی کا محل جنت میں بنایا ہے، احمد رضا اس پہ بھی پہ لاکھوں سلام کہہ رہا گیا۔ ایک بار مکہ المکرمہ میں میرے نبی اپنے گھر سے باہر نکلے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ایک قافلہ آیا ہوا تھا، میرے نبی نے اس قافلے والوں کو دیکھا، کمزوری ان کے چہروں پہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کتنے دن ہو گئے ہیں کھانا نہیں کھایا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آس آئی، آج میرے پاس مال ہوتا میں تمہاری مدد کرتا۔ حضور گھر میں تشریف لائے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے لیٹ گئے، میری اور آپ کی امی حضرت ختیجہ نے حضور کے قدموں کو پکڑا، آقا آپ آج پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا ختیجہ آج ایک قافلے کو دیکھا گیا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ان کو دے دیتا۔ سیدہ ختیجہ نے کہا آقا آپ میری ایک ریکویسٹ سنیں، آپ قریش کے سرداروں کو بلا کر لائیں۔ میرے نبی گئے قریش کے سرداروں کو بلا کر لائیں۔ حضرت ختیجہ نے گھر کے صحن میں اتنی اشرفیاں رکھیں، اتنی اشرفیاں رکھیں، اتنی اشرفیاں رکھیں کہ پورا ڈھیر لگ گیا۔ میرے نبی تشریف لائے، عرض کیا آقا یہ قریش کے سرداروں کو میں گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں میں نے یہ سارا مال تیرے قدموں پہ قربان کر دیا گیا ہے، میں نے سارا مال، اور کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں میں، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اور دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے، آج کل بیبیاں مال دیں، لیکن یہ شان تھی حضرت ختیجہ۔ جب میرے نبی سے نکاح کیا جتنے نوکر تھے سارے آزاد کر دیے، اور کہا نوکروں میں تمہیں آزاد کر رہی ہوں اس لیے کہ میرا نکاح مصطفیٰ سے ہوا گیا۔ جتنی نکرانیاں تھی ساری کی ساری نکرانیاں آزاد کر دی۔ آج یہ جملے پڑھ کے کتنی دیر میری طبیعت میں یہ سکون رہا، آنکھیں نم رہی۔ پہلے دن حضرت ختیجہ نے گھر میں جھاڑو بھی خود دیا تھا، اپنے چولہے میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے لیے روٹیاں بھی خود پکائی تھی، حالانکہ ان کو نکرانیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے ساری نکرانیاں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی گیا، سارے غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیے گیا۔ آج ماحول کچھ ایسا ہے، بیوی جو ہوتی ہے وہ مرد کے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتی، مرد بیوی کے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے مسئلے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر بیوی کے رشتہ دار آ جائیں تو وہ ان کے لیے اپنی ہمت کے مطابق زور لگاتی ہے، یہ ڈش پہ آ جائیں، یہ ڈش پہ آ جائیں، لیکن حضرت ختیجہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ کے رشتوں کا خیال کرتی تھی، اور میری سوچ بھی نہیں تھی مصطفیٰ
پاک کتنے زیادہ میرے رشتوں کا خیال کرتے تھے۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک بوڑھی مائی ہے، لاٹھی پہ چل کے آئی ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے اماں حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب اس نے اپنا تعارف کرایا مجھے اماں حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے، مجھے اس وقت یہ علم نہیں تھا۔ میرے نبی نے فرمایا خدیجہ کون آیا ہے؟ آقا خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، لاٹھی پہ چل کر آئی ہے۔ آقا وہ کہتی ہے میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک کو کبھی بھی اتنی تیزی سے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ پیچھے ہٹ جا، یہ میری وہ ماں گئی ہے جس ماں نے مجھے دودھ پلایا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے میرے نبی کے بارگاہ میں پہنچو تو اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کا ادب کرو، اور اللہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب سکھاتا ہے۔ اور ادھر مصطفیٰ حضرت حلیمہ کا احترام کر کے زمانے والوں کو بتا رہے ہیں اور جس نے مجھے دودھ پلایا گیا اس کا اتنا احترام ہے جو پیٹ میں رکھتی ہوگی اس کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور آج کل جو ماحول ہے، آج کل کیا کیا جاتا ہے، جوان بیٹے ماؤں کو دھکے دے رہے ہیں، جوان اولاد ماؤں کو گالیاں دے رہی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی وہ امی تھی جس نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے کسی نے پوچھا آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئی تھی تو کیا کیا تھا؟ یار آج ایک بہو ہو پھر اس کے سامنے ساس کی باتیں ہوں، ایک ساس ہو پھر اس کے سامنے بہو کی باتیں ہوں، معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حضرت حلیمہ نے کہا اس جیسی خاتون تو میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اس نے میرا بستر بھی خود لگایا گیا، اس نے میرے بیٹھنے کی جگہ بھی خود بنائی ہے، اس نے پانی بھی مجھے خود دیا گیا، اس نے میرا کھانا بھی پکایا گیا۔ چیخیں نکل جائیں گی حضرت خدیجہ کی شان سن کے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میرے جانے کا وقت آیا حضرت خدیجہ نے کہا آپ میرے نبی کی وہ امی ہیں جس نے دودھ پلایا گیا، ایسے خالی نہیں جانے دوں گی۔ 40 بکریوں کا ریوڑ لیا، ایک اونٹ لیا، کہا یہ خدیجہ آپ کو گفٹ کر رہی ہے، گفٹ اس لیے کر رہی ہے کہ آپ میرے شوہر کائنات کے آقا کی اماں جان ہے۔ پھر پڑھنا ذرا سیما پہلی ماں کہاں پہ امن و امان، حق گزار رفاقت پہلا۔ اور ادھر میرے نبی حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا کوئی سگا بھائی نہیں تھا، لیکن حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد ایک دن آپ کی ہمشیرہ حضور کو ملنے کے لیے آئیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دروازے پہ دستک دیکھی تو سرکار نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے آواز دے کر کہا میں حالہ ہوں۔ میرے نبی کی چیخیں نکل گئے، آواز تو حالہ نے دی ہے لیکن اندر لچک حضرت خدیجہ والی نظر آ رہی ہے۔ میرے نبی خود اٹھ کر گئے، میرے مصطفیٰ نے خود دروازہ کھولا، میرے نبی نے خود ان کو بٹھایا، میرے نبی نے خود ان سے باتیں کی، اور باتیں کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور تو میرے سامنے ویسے ہی ہے اس لیے کہ تو خدیجہ کی ہمشیرہ ہے۔ میرے نبی ان کے رشتہ داروں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب میرے حجرے میں دوپہر کے وقت مدینہ شریف میں آرام کرتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی حضور کو بیدار کر سکے، حتیٰ کہ صدیق پاک بھی نہیں جگاتے تھے، حتیٰ کہ مولا علی پاک بھی نہیں جگاتے تھے، لیکن کہتے ہیں ایک دن جب میں نے دیکھا، امام حلبی نے اس کو سیرت حلبیہ میں لکھا گیا، امام قسطلانی نے بھی اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میرے نبی آرام کر رہے تھے، آرام
کرتے ہوئے کسی نے جگایا نہیں، میرے نبی خود کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے اپنے سر پہ دستار سجائی۔ میں نے عرض کیا کہ آج معمول تو نہیں ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا مسجد نبوی میں میرا حالہ آیا ہوا گیا، مسجد نبوی میں میرا حالہ آیا ہوا گیا۔ عرض کیا لجپال وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میری ختیجہ کا بیٹا ہے، وہ میرا حالہ ہے جس کو میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ حضرت ختیجہ کی زندگی کا واقعہ نہیں، ان کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ وہ حالہ آئے ہوئے ہیں۔ یار تصور کر ایک بندہ ہو، اس نے کسی خاتون سے شادی کی ہو، اس خاتون کی پچھلے شوہر سے اولاد ہو، اور وہ بندہ اس اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کرے۔ قربان جاؤں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ختیجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے ایک بار پوچھا تھا آقا کون آیا گیا؟ میرے نبی نے 3 بار کہا میری ختیجہ کا پتر آیا گیا، میری ختیجہ کا پتر آیا گیا۔ میں نے عرض کیا آقا پھر ان کو گھر بلا لیتے گا؟ فرمایا نہیں، میں اس کو خود لینے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ میری ختیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ یہ تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اصلا۔ میرے نبی حضرت ختیجہ کے رشتوں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ ان کے 2 پہلی شادیوں میں بیٹے تھے، ہند اور حالہ تھے۔ حضرت ہند وہ تھے، سیرت کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھے ان ساری کتابوں نے جو میرے نبی کے رخ انور کا نقشہ بیان کیا گیا وہ حضرت ہند والا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ہند سے کوئی پوچھتا تھا تسی انہیں خوش کیوں ہو تو آپ فرمایا کرتے تھے خوش کے میں نہ ہوں، ختیجہ میری امی ہے، فاطمہ میری ہمشیرہ ہے، اور مصطفیٰ میرے ابو نے۔ پاڑی چوپ دے سبحان اللہ، ایک بار یا خود رٹے اللہ کے سبحان اللہ۔ حضرت ہند نے سیرت کی کتابوں میں جو مصطفیٰ کریم کے رخ انور کو بیان کیا، حضرت مہر علی نے اس کو ایک جملے میں بیان کیا۔ آپ نے کہا کوئی مثل نہ جانی دی، ہاں کوئی مثل نہ جانی دی، رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ اور دیکھو آج لوگ حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، کتنا کتنا وقت گزر جاتا ہے۔ حضرت مہر علی نے فرمایا زندگیاں گزر جان گی لیکن میرے نبی دا حسن بیان نہیں ہوئے گا۔ اگر کسی نو جواب دینا پوے تے اینجی دے لیا کرو کوئی مثل نہ ڈھولن۔ آپ تاڑے تو جنہیں بیٹھے نے شاید ایک بندہ ہوئے جنہیں تراویاں پڑھان جاؤں باقی کسی نے نہیں پڑھانی۔ سبحان اللہ قدرہ ٹھیک ہے تو تھی محبت دے نال تو آنو اے ٹھانڈ دے وچ بھی روزہ لگنا تو پھر یہ علاج میرے کو کوئی نہیں۔ ہاں محبت نہ پڑھو کوئی مثل نہ ڈھولن دی، اور چپ کر مہر علی ایتھے جانیاں بولن دی۔ یہ میرے نبی کا حسن حضرت ہند نے بیان کیا۔ اور بڑی توجہ طلب بات ہے مصطفیٰ حضرت ختیجہ کے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کا کیسے خیال رکھا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے اگر ہفتہ رہنے کے لیے بچے چلے جائیں نانکے بیمار ہو کے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں اے نانکے جاندے ہی بیمار ہونے واسطے، ہم بڑی بڑی باتیں بنا لیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کا کتنا پیارا اخلاق۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے حجرے میں دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، آج میرے مصطفیٰ نے کلولہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، جب میرے دروازے پہ دستک ہوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھے،
हुजूर ने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत थी। यार तवज्जो रखना, एक बूढ़ी औरत थी जो लाठी पे चलती आ रही थी। मेरे नबी ने बिस्तर उसके लिए खुद बिछाया, मेरे नबी उसके सामने बैठ गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं मैं देखती रही, वो जिसका मुस्तफ़ा इस्तकबाल कर रही हैं कौन खुश नसीब है। कहते हैं मैंने क्या देखा, मेरे मुस्तफ़ा ने उस बीबी से गुफ्तगू शुरू की, बातें कुछ शुरू हुई, बातें करते करते लंबा टाइम गुजर गया। जब उस खातून ने कहा अब मुझे इजाज़त दे दे, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम्हें इजाज़त है, लेकिन ऐसे नहीं जाना है, तू मेरे दरवाजे पे आई है, आज मैं तुम्हें गिफ्ट दे कर भेजूँगा। मेरे मुस्तफ़ा ने बड़े बड़े तोहफे तैयार किए और अल्लाह के रसूल ने वो तोहफे उस खातून को दिए। जब वो जाने लगी मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, अर्ज किया जी लजपाल, फरमाया बिलाल जाओ इस खातून को इसके घर तक छोड़ कर आओ। जब वो बीबी चली गई, हजरत आयशा कहती हैं मेरे नबी फिर लेट गए। मेरे दिल में ख्याल था शाम के वक़्त हुजूर से पूछूंगी, जब बिस्तर पे होंगी सरकार से अर्ज करूंगी आका वो बीबी कौन थी, लेकिन फरमाती है खुदा की कसम मेरे नबी की नींद ख़त्म हो गई, हुजूर की आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने करीब आके देखा तो आंखों के अंदर पानी तैर रहा था। मैंने हुजूर के कदमों को पकड़ लिया, मैंने कदमों को पकड़ के कहा आका मुझे बताएं तो सही आज आपकी आंखों में आंसू क्यों आया। फरमाया आयशा ये वो खातून है जो मेरी खतीजा के पास आती थी और मेरी खतीजा ऐसे ही इसका एहतराम करती थी जैसे आज अल्लाह के नबी ने इसका एहतराम किया गया। खतीजा भी इससे ऐसे ही बातें किया करती थी जैसे आज मैंने बातें की हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा मुझे इसको देखकर अपनी वफादार बीवी याद आ गई है, मुझे इसे देखकर अपनी वफादार बीवी याद आ गई है। फिर हम कह सकते हैं आहले इस्लाम की माद रहा ने शफीक बानु आ ने तहारत पहला और सियासता में दुई है और तुसी दरूद दे कुछ बंदे रोने रोंदे रहंदे ने, पता नहीं सरकार साडा दरूद भी सुनते ने कि नहीं। तवज्जो रखो सारे मेरे हाल सज्जे खब्बे वेखना बंद करो, मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ। हज़रत खतीजा ने एक दिन कहा अल्लाह ने मेरे जिस्म में इतनी ताकत दी है, मेरे जिस्म में इतना दूध था कि मैं जनाब हज़रत कासिम को दूध पिला सकती थी। उनकी दूध वाली मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई तो वो दुनिया से चले गए हैं। ये हज़रत कासिम कौन थे? ये मुस्तफ़ा के बेटे थे। हुजूर की 4 बेटियां और 2 बेटे और ये औलाद हज़रत खतीजा से हुई थी, ये औलाद हज़रत खतीजा से हुई थी। तो जब ये जुमले कहे आका मैंने उन्हें दूध पिलाना था लेकिन वो अपनी मुद्दत से पहले चले गए, कुर्बान जाऊँ मेरे नबी ने खतीजा का मन कैसे ठंडा किया। मेरे नबी ने फरमाया खतीजा जो उसकी दूध की मुद्दत रह गई थी अल्लाह ने उसको जन्नत में पूरा कर दिया है। और मेरे नबी ने फरमाया खतीजा अगर तेरा दिल करता हो तो मैं जन्नत से आज तेरे पुत्र की आवाज़ तुम्हें सुनवाऊँ। और कहाँ जन्नत अच्छा तो आसमानों के ऊपर है और मेरे नबी फरमा रहे हैं मैं तेरे पुत्र की आवाज़ तुम्हें सुनवाऊँ। कुर्बान जाऊँ अकीदा कितना प्यारा था उनका, ये यकीन था सोने नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान मिलके पढ़ो सोने नबी दी पढ़ो 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 जना सारी की दियो पढ़ो जना 8 पैरा रोजा रखो बेशक ढिला पढ़ो और सोने नबी दी जुबान किसे होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं और चंगा लगदा ही नहीं किसे होर दा कलाम। अर्ज
کہ آقا میں نہیں سننا چاہتی، آقا میں نہیں سننا چاہتی، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو دیکھ کے مانتے ہیں، میں تو بن دیکھے ماننے والی ہوں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی زوجہ کی۔ اور پتہ حضور کی جتنی بیویاں 10 بیویاں تھی ٹوٹل، اور 11ویں حضرت خدیجہ تھی، اور جتنی آزمائشیں حضرت خدیجہ نے برداشت کی ہے کسی نے برداشت نہیں۔ آپ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ فاطمہ میں نے تیرے باپ کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں، اور میں نے آج تک تیرے باپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یار ایک بندہ کروڑاں پتی ہوئے نا تو منتھلی 5000 تنخواہ تے آنا چاہے تے بڑا اوکھا کام ہے۔ حضرت خدیجہ پاک کروڑ بھی تھوڑے نے، عرب تے خرب بھی تھوڑے نے، مکے دے وچ آپ نو ملکہ رئیسہ مکہ کیا جاندہ تھا۔ آپ نے ساری دولت حضور دے قدمہ تے رکھ کے ایک جوڑا صرف لباس تا بنایا سی جدے وچ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا فاطمہ میں نے کبھی بھی تیرے بابا سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کی ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی تو حضور آ گئے اور حضور سرانے پہ بیٹھ گئے، اور آج تے احسان جتلائے جاندے نے۔ آج کوئی کسی نہ احسان کرے تو وہ دی پوری لسٹ سناندہ ہے، لیکن تہاڈیاں اکھاں نام ہو جان گیاں۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی تھی آقا میں تہاڈے نال 25 سال گزارے نے، میرے لوگ کوئی دکھ پہنچیا ہوئے تو مینوں معاف کر دینا، میرے لوگ کوئی تانوں تکلیف پہنچی ہوئے تو تسی معاف کر دینا۔ یار یہ سیرت پڑھانے کی ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو، خدا کی قسم اگر ام المومنین کی سیرتیں ہماری بچیاں پڑھ جائیں تو کبھی گھروں کے یہ شور شرابے ہی نہ ہوں۔ عرض کیا آقا جب یہ بات کی تو حضور کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور میں خدیجہ بھلا تم نے بھی مجھے کوئی دکھ دیا ہے؟ حضور فرمایا کرتے تھے یہ میری وہ خاتون ہے جس نے 25 سال مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ حضرت فاطمہ کو سینے پہ لٹا کر کہا فاطمہ اپنے بابا کو کہنا اس چادر میں مجھے کفن دینا جس چادر پہ رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ بس ایک ہی آرزو ہے، میرے نبی قریب آئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس چادر پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، محبوب خدیجہ نے تیرے ساتھ وفائی اتنی کی ہے، وفائی اتنی کی ہے، محبوب اس چادر سے نہیں ہم نے جنت سے خدیجہ کا کفن تیار کیا۔ اور یار حضور سے پیار کر تو صحیح، وہ کہندے مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے، حضور سے پیار کر دی۔ مدینہ شریف میں آپ کو یہ بات سن کے بڑا لطف آئے گا، مدینہ المنورہ میں حضور ایک دن گوشت لے کر آئے، توجہ ہے نا سب کی، بہانلہ کہیں ذرا اندر بار والے، سرکار ایک دن گوشت لے کر آئے، گوشت، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ گوشت ذرا اچھی طرح صاف کر دو۔ عائشہ پاک کہتی ہیں میں نے گوشت کو اچھی طرح صاف کیا، میرے نبی نے فرمایا جیسے پہلے ہنڈیا پکتی ہے ایسے نہیں پکانی، آج ذرا شوربہ زیادہ کر لینا۔ میں نے عرض کیا آقا شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان تو نہیں آئے؟ فرمایا عائشہ مدینے میں آج میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں کھانا پکا کے ان کی طرف سالن کو بھیجوں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے بڑی ہمت کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا آپ کی عمر 25 سال کی، ان کی عمر 40 سال تھی، وہ 15 سال آپ سے بڑی تھی، وہ بوڑھی خاتون تھی اور آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آج میرا پہلا دن تھا کہ میرے نبی نے فوراً میری بات کا جواب نہیں دیا، میرے نبی کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ تم لوگ سکھوں میں میرے پاس آئے ہو اور خدیجہ نے دکھوں میں میرے پاس وقت گزارا۔
आशा मुझे वो वक्त भूलता नहीं है जब काफिर मुझे पत्थर मार के भेजते थे। मैं घर में दाखिल होता था तो खतीजा एक हाथ में दूध का प्याला लेकर खड़ी होती थी और दूसरी हाथ में रोटी लेकर खड़ी होती थी और मेरे जख्मों पे अपने दुपट्टे को उतार के उसकी राख बना के मेरे जख्मों को मरहम भी करती थी, मुझे दूध भी पिलाती थी और साथ मुझे कहती थी आका तुसी परेशान ना होवो, अल्लाह ने तुहानू एक दिन बड़ी बड़ी फजीलत अता करनी। मैं अच्छा ये मेरी वो बीवी है। और हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया अच्छा आज हो गई है, आज हो गई है, आइंदा कभी खतीजा के बारे में बात ना करना। एक दिन मेरे नबी ने हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा दोनों को बिठा कर कहा था कि जिन्होंने कहा था कि हमें रश्क आता है हज़रत खतीजा पे, क्या वफादारी की है उन्होंने हुजूर से कि मेरे मुस्तफ़ा इतना उनको याद करते हैं, इतना याद करते हैं। अरे कायनात मुस्तफ़ा को याद करे तो दिल संभर जाते हैं और मुस्तफ़ा हज़रत खतीजा को इतना याद करते थे कोई दिन भी खाली नहीं जाता था। तो एक दिन हमने कह दिया आका आप क्या उस बूढ़ी खातून को याद करते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा तुम भी खतीजा जैसी नहीं हो, हफ्सा तुम भी खतीजा जैसी नहीं हो। आयशा सिद्दीक पाक की बेटी थी, हफ्सा उमर पाक की बेटी थी। फरमाया तुम्हारी शानें अपनी जगह पे हैं लेकिन अल्लाह ने जो खतीजा को शान अता फरमाई है वो मेरी 10 बीवियों में किसी और को नहीं अता फरमाई है। और आज भी आप मक्का में जाएं और जन्नतुल मुअल्ला के दरवाजे पे खड़े हों, वो कब्रिस्तान उसके दरवाजे पे खड़े हों तो फिर क्या हालात गुजरते हैं। मेरे नबी सराने बैठे हुए तो मेरे नबी ने अब मुजदा सुनाया और मैं खतीजा तू कीता है मेरे नाल प्यार, तू कीती है मेरे नाल वफादारी। खतीजा तू बड़े बड़े आला बिस्तर छोड़ के मेरे नाल खजूर दी चटाई ते लेटी है, तू सोने ते चांदी ते बर्तन छोड़ के मेरे नाल मिट्टी ते प्यालियां च गुजारा किया। लेकिन खतीजा मेरे नाल मेरे रब ने वादा कर लिया है क्या महबूब खतीजा इत्थे भी तुहाडी बीवी है तो जन्नत भी तुहाडी बीवी है। ये शान है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा। आज देखें कोई मुंह खोलता रहे, कोई तबर्रे करता रहे तो उसके मुंह में खाक है। मुस्तफ़ा करीम की सारी बीवियों की बड़ी शान है। और मेरे भाइयों अपनी बेटियों की तरबियत करके भेजें, तरबियत देखें कि हज़रत खतीजा ने कैसे वक़्त गुजारा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद उन्हें याद करते थे। उस वक़्त जनाजे का हुक्म नहीं आया था। जब हज़रत खतीजा पाक का विसाल हुआ तो मेरे नबी खुद कब्र में गए, खुद कब्र में। हज़रत अलीमा सादियाँ फरमाती हैं जब मैंने कमरे से कोई चीज़ तलाश करनी होती मैं कभी भी लालटेन नहीं लेती थी, मैं मुस्तफ़ा की उंगली पकड़ के कमरे में दाखिल हो जाती थी। खुदा की कसम है मेरे नबी की पेशानी से इतना नूर निकलता था मेरा पूरा कमरा रोशन हो जाता था। फिर कह सकते हैं चमक तुझसे अल्लाह करे वो चमक जाए जना पढ़ता पिया चमक तुझसे है सब मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां ने मैं कपड़ा सी रही थी सुई गिर गई, मैं बड़ी तलाश की थी नहीं मिली। मेरे नबी तशरीफ ले आए तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा की पई लभदी है तो मैं अर्ज किया का कपड़ा सी रही थी तो सुई गिर गई है। फरमांदियां ने जदों मेरे नबी आए तो चेहरे तो नूर ही इन्ना निकलिया। और सुई किन्नी क मोटी होंदी है, बरीक तो बरीक सुई होंदी है। फरमांदे ने जदों मेरी नबी आए तो उन्हां दी पेशानी जो नूर ही इन्ना निकलिया, गवाची हुई सुई भी लभ गई। हुण पढ़ो ना चमक तुझसे है सब। अगे एक मौलाना साहब मैनू कहंदे सी यार तुहाडा जुमा नहीं तुहाडी ते कानफ्रेंसां होंदियां ने,
میں کہا تواڈیاں دعاواں نے ذرا ایک باری مل کے پڑھو نا ہاتھ چک کے اندر باہر والے سارے حضور دے نوکر بیٹھے ہیں اور رمضان دا دوسرا جمعہ ہے تو مصطفیٰ دی تعریف ہو رہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب میرا دل بھی چمکا دے چمک جس کمرے تو حضور تھوڑی دیر جان تے او کمرہ اینا چمکے تے جس قبر چ حضور کھڑے ہو کر کہن اوے میری ختیجہ آ رہی ہے او دیواروں ان کا خیال رکھنا یہ میری وفادار زوجہ ہے مصطفیٰ نے قبر میں خود لٹایا آج یار جس کی قبر پہ اودا پیر آ جائے تو دے وارے نیارے ہوندے نے نبیوں کے سردار قبر کے اندر ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لٹایا اوپر خود مٹی ڈالی اور زمانے والوں کو بتایا لوگوں ختیجہ میری وہ زوجہ ہے جس نے کبھی بھی محمد عربی کو دکھ نہیں دیا اور حضرت ختیجہ نے آخری جملہ جو میرے نبی کو کہا تھا وہ یہ کہا تھا آقا پہلے جب کافر آپ کو زخمی کرتے تھے تو آپ کو مرہم میں لگاتی تھی اب میری بیٹی فاطمہ یہ ڈیوٹی دے گی تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جب کافر حضور کو پتھر مارتے تھے حضور کا جسم زخمی ہوتا تھا تو سیدہ مخدومہ کائنات حضور کو مرہم کر کے کہتی تھی بابا آج مجھے امی کی بات یاد آ رہی ہے میں اپنی امی والی ڈیوٹی دے کے آپ کی خدمت کر رہی ہوں اللہ کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو سیدہ ختیجہ پاک سیدہ عائشہ پاک سیدہ فاطمہ پاک ان کی سیرت بڑھائیں ایک اعلان تو یہ ہے توجہ سے سننا ہے میرے بائیں طرف ویسے آپ کی اس صف کے دائیں طرف سید قربان علی شاہ صاحب یہ سندھ سے تشریف لائے ہیں اور یہ صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہے تو ان کی طرف سے جب ایک حکم آ جاتا ہے تو پھر ہماری جو ہے یہ لازم ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ان کو بلڈ کینسر ہے انہوں نے اپنا علاج کروانا ہے اور سیدزادوں پہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے یہ حرام ہے یہ حرام